ذکر ہم کرتے ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ کیا ہوا، لوگوں نے ان کی شہادت کی تاریخ تک کو بلا دیا۔ میں کہتا ہوں خود بھی یاد رکھو، اپنے بچوں کو بھی بتاؤ، کیا حضرت امام حسن آپ کا یوم شہادت 5 ربیع الاول شریف ہے، 5 ربیع الاول، یہ جو ماہ مقدس چل رہا ہے، آج 13 ربیع الاول ہے جی۔ آپ میں امید کرتا ہوں آئندہ یاد رکھیں گے 5 ربیع الاول شریف یہ کس کا یوم شہادت ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کا۔ میرے یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے اسلاف کے بارے میں بتاتے رہا کریں، اپنے بزرگوں کے بارے میں، اپنے بڑوں کے بارے میں۔ اور یہ بات یہاں سے چھڑی ہے، میں نے کہا آج 7 ستمبر ہے، اور 7 ستمبر یہ پاکستان کی تاریخ کا اتنا روشن دن ہے، اتنا روشن دن ہے، جتنا میں کہتا ہوں سورج میں بھی اتنی روشنی شاید نہ ہو جتنا اس دن کے اندر روشنی موجود ہے۔ آپ کہیں گے حضرت آپ اتنا بڑا جملہ بول رہے ہیں، میں کہتا ہوں جی میرے پاس دلیل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سنو جی میرے بھائیوں، 7 ستمبر اتنا روشن دن کس لیے ہے؟ جس وقت مرزا قادیانی اور اس کے چیلے چمچے جگہ جگہ پہ دن دناتے پھرتے تھے اور کہتے تھے ہمارا مرزا بھی نبی ہے، ہمارے مرزے کو بھی نبی کہو۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے، میرے آقا اسلام کی نظر عنایت سے پاکستان کی تاریخ میں علماء بھی نکلے، اور اس کے علاوہ دیندار بھی نکلے، دنیا دار بھی نکلے، کریانے والا بھی نکل آیا، پہلی پہ کام کرنے والا وہ بھی نکل آیا، اور اسی طرح محنت مزدوری کرنے والے سارے میدان عمل میں آ گئے۔ اور وقت کیا ہے؟ 7 ستمبر 1973، اور اس سے بھی پیچھے چلیے گا جس وقت تحریک ختم نبوت چلی نا، علماء کو پکڑا گیا اور دینداروں کو پکڑا گیا، اس کے علاوہ دنیا داروں کو پکڑا گیا۔ جس بندے نے تحریک ختم نبوت میں حصہ لیا اسے گرفتار کیا گیا، اسے مارا گیا، اسے پکڑا گیا۔ بالآخر یہ ساری قربانیاں پیش کرتے 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 وہ وقت آ گیا 7 ستمبر 1974، وطن عزیز پاکستان کی قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر، چونکہ اولیاء کی عظمت کا جلسہ بھی ہے، قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں سے پوچھو نا جنہوں نے ان کی تقریریں بھی سنی ہوئی ہیں، مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ پاکستان کی قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر آپ نے، اس وقت حکومت تھی، وزیر اعظم تھا ذوالفقار علی بھٹو، مولانا نورانی نے کہا ذوالفقار علی بھٹو آج میں تم سے منواؤں گا کہ قادیانی مرزائی ان کا دین سے تعلق کوئی نہیں، ان کا کلمے سے تعلق کوئی نہیں۔ اس وقت وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا نورانی کیسی باتیں کرتے ہو، کسی کو کافر کہنا، کسی کو مومن کہنا یہ مسجد کے مولوی کا کام ہے، کسی مدرسے کے مدرس کا کام ہے، اور یہ تمہاری مسجدوں کے مسئلے ہیں، تم اسے اٹھا کے قومی اسمبلی میں لے کے آ گئے ہو۔ میں صدقے جاؤں مولانا نورانی رحمت اللہ علیہ، ان کی قبر کی مٹی پہ بھی انہوں نے کیسے مسئلہ سمجھایا، سنے جی۔ آپ نے مولانا نورانی رحمت اللہ علیہ نے ذوالفقار علی بھٹو کی طرف چہرہ کر کے کہا بھٹو مجھے یہ بتاؤ تم اس ملک کے کیا ہو؟ سنے جی، عرس پاک میں آنے والے، میلاد کے جلسے میں آنے والے میرے نبی کے غلاموں، سنو ہمارے بزرگوں نے میرے نبی کی ختم نبوت کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں، کس طرح انہوں نے لوگوں کو مسئلہ بتایا ہے۔ جس وقت مولانا نورانی رحمت اللہ علیہ، آپ نے ذوالفقار علی بھٹو سے پوچھا کہ بھٹو مجھے یہ بتاؤ تم اس ملک کے کیا ہو؟ تو بھٹو نے آگے سے کہا میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں۔ تو آگے مولانا نورانی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا بھٹو مجھے یہ بتاؤ تیری وزارت عظمیٰ کی کرسی کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بندہ پاکستان اسلام آباد کے کسی چوک میں کرسی رکھے اور اعلان کرنا شروع کر دے کہ پاکستان کا وزیر اعظم بھٹو نہیں، پاکستان کا وزیر اعظم میں ہوں، تو اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ کیا بولو گے اس کے بارے میں؟ تو ذوالفقار علی بھٹو نے آگے سے کہا میں کہوں گا یا یہ بندہ باغی ہے یا یہ بندہ پاگل ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے پاکستان کا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو ہے۔ مولانا نورانی نے لوہا گرم دے کے چوٹ مار دی، کہا تو بھٹو کیسا سادہ آدمی ہے، تیری وزارت عظمیٰ کی کرسی کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بندہ پاکستان کے کسی چوک میں کرسی رکھے اور اپنے آپ کو وزیر اعظم کہے تو اسے باغی بھی کہے، تو اسے پاگل بھی کہے، کہا بھٹو تیری کرسی چھوٹی سی کرسی ہے، میرے نبی کی ختم نبوت اور مقام محمود والی کرسی ساری کرسیوں سے اونچی کرسی ہے۔ ہم میرے نبی کی ختم نبوت کی کرسی کے ہوتے ہوئے مرزا اپنے آپ کو نبی کہے، مرزا اپنے آپ کو پیغمبر کہے، اور تم مجھے یہ کہو کہ یہ مسئلہ مولویوں کا ہے، یہ مسئلہ علماء کا ہے۔
نہیں، مسئلہ ختم نبوت سب کا مسئلہ ہے، مسئلہ ختم نبوت ہر ایک کا مسئلہ ہے۔ اور بھٹو کو میرے امام نورانی رحمت اللہ علیہ آپ اسے جھنجھوڑ کے یہ بتا رہے تھے کہ بھٹو یاد رکھو، جس بندے کا ختم نبوت پہ ایمان کوئی نہیں، آپ بھی سنیے بھی سارے، جس بندے کا میرے نبی کی ختم نبوت پہ ایمان کوئی نہیں، اس بندے کی نماز کوئی نہیں، اس کا روزہ کوئی نہیں، اس کا حج کوئی نہیں، اس کی بندگی کوئی نہیں، اس کا صدقہ کوئی نہیں، اور اس کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول کوئی نہیں۔ ارے بابا، کلمہ اسی کا قابل قبول ہے جو کل بھی میرے نبی کو آخری ماننے والا تھا، جو آج بھی میرے نبی کو آخری ماننے والا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ یہ دیکھیں، ختم نبوت کا نعرہ لگا تو سارے آپ خوش ہو گئے، کیوں؟ آپ سب کا یہ عقیدہ ہے میرے آقا کل بھی آخری تھے، میرے آقا آج بھی آخری ہے۔ سرکار کے بعد کوئی بندہ نبی بن کے آ ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام کی اللہ نے بڑی شانیں رکھی، لیکن ان شانوں میں سب سے چمکتی ہوئی جو میرے آقا کی شان ہے وہ کیا ہے؟ آپ سب کو آیت آتی ہے، میں بالکل آسان تقریر کر رہا ہوں، 22واں پارہ ہے، آپ سب آیت پڑھتے بھی ہیں، اور جب کسی کے ختم پاک میں آپ جا کے بیٹھتے ہیں تو وہ آیت آپ سنتے بھی ہیں۔ کیا بلا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن کی آیت ہے، 12 نمبر 22 ہے، سورۃ الاحزاب ہے، اور اس کی آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے نبی، ہم نے نبوت کا سلسلہ آپ پہ ختم کر دیا ہے، اسی کے اندر میلاد بھی آ جائے گا، اسی کے اندر سرکار کی شان بھی آ جائے گی، اور ہمارا وقت بھی بچ جائے گا، اور اپنے وقت میں رہتے ہوئے ہم ساری باتیں بھی کر لیں گے۔ سنو میرے بھائیو، سنو، میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے جو مقام عطا کیا ہے، حضرت آدم آئے، وقت نبوت پورا کیا، چلے گئے۔ حضرت شیس علیہ السلام آئے، وقت نبوت پورا کیا، چلے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، وقت نبوت پورا کیا، چلے گئے۔ ہر نبی اپنی اپنی باری پہ آتا رہا اور اپنا وقت نبوت پورا کیا، دنیا سے تشریف لے جاتا رہا۔ کسی نبی کو اللہ نے نبوت کا زمانہ 1 سالہ دیا، کسی کو اللہ نے نبوت کا زمانہ 2 سالہ دیا، کسی کو 100 سالہ، تو کسی کو 4 سالہ، تو کسی کو 1000 سالہ۔ میں صدقے نہ ہوں مدینے والے سرکار کی عظمت پہ، سرکار کی نبوت کا زمانہ 1 سالہ نہیں، 2 سالہ نہیں، 4 سالہ نہیں، 10 سالہ نہیں، 100 سالہ نہیں۔ ارے بابا، قیامت تک کا نبوت کا زمانہ اللہ نے جس ہستی کو عطا کیا ہے، اس ہستی کو ہی تو مدینے والی سرکار کہا جاتا ہے۔ اللہ زندہ باد، زندہ